الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 9ویں تاریخ لگ چکی ہے، یعنی عربی تاریخ جو چینج ہوتی ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے، اور انگریزی تاریخ آپ کو پتہ ہے رات کے 12 بجے چینج ہوتی ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تاریخ چینج ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن اسلام بالکل نیچر کے مطابق ہے کہ تاریخ چینج ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے۔ تو جیسے سورج ڈوبا تاریخ چینج ہو گئی، تو آج الحمدللہ 9 تاریخ ہو گئی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تخلیقی بنایا، تو اس کی کچھ فطرت ہے۔ وہ یہ ہے ایک تو اس کو خوراک چاہیے اور دوسری چیز وقتاً فوقتاً اس کی صفائی چاہیے۔ یہ دنیا کی نیچر ہے کہ جب بھی جو بھی آیا نا اس کو غذا چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، اور چونکہ دنیا ایک گندی جگہ ہے نا تو یہاں گندگی بھی بدن پہ لگتی ہے، تو اس کی صفائی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک ایک چیزوں پر غور کریں۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، بھائی پیٹرول چاہیے، پیٹرول ختم ہوگی پیٹرول پمپ پہ آپ کو جانا پڑے گا، پھر گاڑی وہ گندی ہوتی ہے سروس سینٹر آپ کو جانا پڑے گا۔ مطلب ہر چیز پر آپ غور کریں گے نا تو یہ دونوں چیزیں تقریباً ہیں۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بنایا تو ہمارے اندر بھی یہ دو چیزیں ہیں، ایک خوراک اور ایک صفائی۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ روٹی حاصل کرتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، یہ اس کی غذا ہے۔ آپ گندے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پانی تلاش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا نا بھی آپ گاڑی میں گئے، کام کیے، گندے ہو گئے، شام کو آئے نہائے فریش ہو گئے، تو ایک ایسا تو نہیں کہ آج نہا لیے ہمیشہ کے لیے فریش ہو گئے، نہیں، پھر آپ گندے ہو گئے، پھر آپ کو نہانے کی ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو بھوک لگے گی، پھر آپ کو کھانا چاہیے۔ یہ دنیا کے نیچر ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمارے اندر ایک روح رکھی ہے، روح کی بھی صفائی اور خوراک کا بھی اللہ نے انتظام بھی کیا، رہنمائی بھی کی۔ جیسے بدن ہماری گندی ہوتی ہے، آپ نہاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں، ایسے روح بھی ہماری گندی ہوتی ہے۔ روح کس سے گندی ہوتی ہے؟ ایک گناہوں سے گندی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا کھانے پیٹ بھر جاتا ہے، ایسے روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا انسانوں کے لیے کہ آپ جاؤ کاروبار کرو اور 5 ٹائم بلا لیا کہ ہمارے گھر پہ حاضر ہو اور مزے آپ کرو، کیوں؟ پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی جگہ ہے، جب بھی آپ جائیں گے کہیں کاروبار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گناہ ہونا ہی ہونا۔ اس لیے کہ بندہ جب وضو کرتا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، چل کے آتا مسجد کی طرف تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ کہ روح کی صفائی کا اللہ انتظام فرماتا ہے، اور خوراک ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ خوراک ہے۔ ذکر میں آپ کی تلاوت بھی ہے، آپ کو جو دعائیں وغیرہ وہ پڑھنے بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ دولت سے وہ مسلمانوں کے پاس رکھی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا دنیا کے اندر انہیں سکون ملتا ہی نہیں ہے، پھر اس سکون حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے سکون تو نہیں ملتا لیکن وقتی طور پر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ڈوبتے کو ٹنگ کا سہارا مل جائے۔ ایک کسی نے واقعہ نقل کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی کے گورے سے ملاقات ہوئی، اور کوئی مسلمان رہا، دیندار طبقہ۔ گورے نے پوچھا آپ کی شادی ہوگی؟ اس کی عمر قریب 30 سے تجاوز ہی کر گئی۔ اس نے کہا میری شادی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا پھر آپ کے پاس کوئی گرل فرینڈ ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے پاس کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یار شادی بھی نہیں، اتنی عمر ہو گئی، گرل فرینڈ بھی نہیں، کیسے مطلب ان کو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ پھر پوچھا اب شراب پیتے ہو؟ بولتے ہیں ہم شراب بھی نہیں پیتے۔
شراب بھی نہیں پیتے, گانا سنتے ہو, پھر کیسے جیتے ہو یار؟ گوروں کا معاملہ یہ کہ اگر وہ زنا نہ کرے نا ان کی گاڑی نہیں چل سکتی, اگر وہ شراب نہ پیے نا تو ان کی گاڑی نہیں چل سکتی. یعنی جتنی خواص والی چیزیں ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ سکون تلاش کرنے کے چکر میں سارا کام کر جاتے ہیں. اور مسلمانوں کے پاس اللہ نے ایک الگ طریقہ بنایا سکون حاصل کرنے کا کہ اللہ کو یاد کرو, نیکیاں کرو, ذکر و اذکار میں لگے رہو, آٹومیٹک تمہیں سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. تو دیکھیں یہ روح کی جو اللہ نے غذا رکھی نا یہ بالکل صاف غذا ہونی چاہیے. آپ جب ملاوٹ والی غذا کھائیں گے نا تو پھر روح کو سکون نہیں ملے گا, پھر آپ بے چین ہیں. ہوتا آپ کیسے, آپ ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر حرام کھاتے ہیں, تو ایسی غذا روح برداشت نہیں کرتی. ادھر آپ ذکر کرتے ہیں بولتے ہیں استغفر اللہ, ادھر جھوٹ بولتے ہیں, تو ملاوٹ ہوگی نا. ایسی غذا روح کو راس نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کرنے کے بعد بھی ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں اور حقیقت سکون نہیں مل پاتا ہے. حقیقی سکون اس کو ملتا ہے جو گناہوں سے تعلقات بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. تو مین بات یہ ہے روزہ. روزہ بھی اللہ کے ذکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا بس اہل علم کے سمجھ کے مطابق کہ بندہ جب تک روزہ رکھتا ہے نا تب تک مسلسل وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. آپ نے بولا استغفر اللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن ابھی آپ نے بولا استغفر اللہ, تو جب تک آپ نے استغفر اللہ کیا ٹھیک ہے, آپ نے اللہ کو یاد کیا نا. لیکن اگر آپ چھوڑ دیے کہنا تو وہ ابھی یاد نہیں کر لیا. لیکن آپ روزہ رکھے نا 15 گھنٹہ, تو گویا 15 گھنٹہ مسلسل آپ نے اللہ کو یاد کیا. کیسے بھائی اللہ نے کہا روزہ رکھو, آپ روزہ رکھ لیا. اب روزہ رکھے تو آپ کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, دل چاہے گا, پیٹ میں چوہے دوڑیں گے, تو یہی تو ہوگا نا. تو آپ چاہو گے پھر کہو گے یار اللہ نے تو, میں نے اللہ کے روزہ رکھا نا. یعنی فوراً آپ 24 جب تک آپ روزہ رکھیں گے نا مسلسل آپ کو اللہ یاد آئے گا. اور یہی اصل ذکر ہے کہ آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ قرآن بھی ذکر ہے, تلاوت بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے نا. اس ذکر کے بعد یہ اصل دعا ذکر ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے کہ اس کام میں اللہ کی رہنمائی جانتے ہیں. تو روزہ رکھنا یہی وجہ ہے. یہ اتنا بڑا ذکر ہے نا کہ روزہ رکھنے والوں کے اللہ نے جنت میں جانے کا ایک اسپیشل دروازہ بنایا, الریان یدخل منہ الصائمون. روزہ دار اس سے داخل ہوگا اور کوئی نہیں داخل ہوگا. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں روزہ رکھنے کا مطلب مخلص بندہ ہے, اخلاص والا بندہ ہے. اور شیطان نے بھی اس چیز کو سمجھا تھا. شیطان نے کہا اللہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا, لیکن اس نے کہا الا المخلصین, سوائے وہ لوگ جو مخلص ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو آپ روزہ رکھیں گے نا تو یہ کہ آپ شیطان کے حربے سے بچنے کے چانسز آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں مطلق آپ کوئی بھی نیکی کریں اچھی بات ہے, منکر کام سے بچیں اچھی بات ہے. لیکن جو مصنوع چیز ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو رجسٹر نے کی وہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا. عاشورہ کا مطلب 10ویں تاریخ, اور اس کے تعلق سے غلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ, 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب جب 1 دن کا روزہ رکھے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے, صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے. اور اس کے پیچھے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے مدینہ گئے, آپ نے دیکھا کہ اور لوگ روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن یہ بتا اس لیے کہ اس روزے کا تعلق کربلا اور شہادت حسین سے بالکل کچھ نہیں ہے. اس کا ایک الگ ہی میٹر ہے. لوگ اس کو لا کر کے یہاں جوڑ دیتے ہیں. چنانچہ آپ مدینہ آئے, دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں, آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو میرے اوپر بھی ایسی مصیبتیں آئے اور ٹلے نا, تو ابھی بھی یہ سب کام کرنا چاہیے, خرافات نہیں کرنا چاہیے, یہ سب کام کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی وہ تو ہمارے بھائی تھے, ہم زیادہ حقدار ہیں, آپ نے روزہ رکھا. پھر پتہ چلا کہ بھائی یہود بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں نا, تو مخالفت ہونی چاہیے.
اور اسلام کی جو بیسک چیز آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر یہود کی مخالفت، کیونکہ یہ اتنی ملعون قوم ہے نا، اللہ چاہتا نہیں کہ ہمارے مسلمان بندے جو کام کریں وہ یہ بھی کریں، یہ اللہ پسند ہے، اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ یہود کی مخالفت، کہ ہوا کن کی مخالفت کرنی چاہیے؟ تو حدیث میں آتا ہے پھر یہ ہوا کہ ایک دن ہم کو اور پہلے رکھنا چاہیے، یعنی ہم 2 روزے رکھیں، 9 کا رکھ لیں اور 10 کا رکھ لیں، عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، ہم بگڑے ہوئے دور میں جی رہے ہیں، لیکن ایسی نیکیاں کرنے کا جب موقع ملے نا تو چوکنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہو یہی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج 9 تاریخ لگ گئی ہے، اگر آپ روزہ رکھنا چاہو بالکل رکھیں، ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ آج رات کو سحری کریں اور صبح یعنی 9 اور اس کے بعد 1 اور 10 یعنی جمعہ اور شنیچر کا روزہ رکھیں، یہ بہت نیکی کا کام ہے اور ممکن ہے ان روزے کے ذریعے ہماری زندگی میں اصلاح کے بہت بڑا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔